ادب سکھایا ہے، ادب کریں گے، گستاخی نہیں کریں گے، اختلاف رائے رکھیں گے، مخالفت نہیں کریں گے، وہ بھی آداب کے دائرے میں ایک دوسرے کا احترام کریں گے، گریبان نہیں پھاڑیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام دوست خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو خیر و عافیت سے رکھے۔ بات پھر ہم وہی کرتے ہیں کہ پاکستان میں آمد ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک جو عالم اسلام کے ایک بہت بڑی خدمت کرنے والی علمی شخصیت ہے، جس نے مناظرے کے میدان میں تمام باطل مذہبوں کو، تمام باطل گروہوں کو مات دی ہے، جنہوں نے اسلام کا نام اجاگر کیا، جن کے ہاتھ کے اوپر 10 لاکھ لوگوں نے کلمہ پڑھا۔ اختلاف رائے اگرچہ کچھ مسائل میں ہمیں بھی ہو سکتا ہے، وہ تو ہر کسی سے ہو سکتا ہے، لیکن ادب ہاتھ سے نہیں جائے گا، کیونکہ ادب کے ذریعے سے انسان پہچانا جاتا ہے، انسان کی شخصیت پہچانی جاتی ہے، انسان کا تعارف ہوتا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک پاکستان آ رہے ہیں۔ پاکستان آمد پر کچھ لوگ جو کم ظرف ہیں، انہوں نے کہا کہ شاید ہم ڈاکٹر ذاکر نائک کو مناظرے کا چیلنج کر کے، مقابلے کا چیلنج کر کے اپنی شخصیت کو متعارف کروا لیں۔ یہ تو بات شاید فیصلہ ان کا ٹھیک تھا، کیونکہ وہ غیر مشہور تھے، ڈاکٹر ذاکر مشہور تھا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے ذریعے سے انہوں نے اپنا تعارف تو کروا لیا، لیکن کیا کریں کہ ان کا تعارف کچھ غلط ہی چلا گیا، کیونکہ وہ تعارف تو کروانا چاہتے تھے اپنا علمی حساب سے، لیکن ان کے گلے میں جہالت ہی پڑی، ان کے گلے میں بے ادبی ہی پڑی۔ کیونکہ مہمان چاہے اس کے ساتھ کتنا ہی اختلاف کیوں نہ ہو، مہمان جب گھر آ رہا ہو تو اس سے جھگڑا ختم کیا جاتا ہے، اس سے مجادلہ، اس سے مناظرہ نہیں کیا جاتا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک چونکہ انڈیا کے رہنے والے ہیں، مودی سرکار نے ان کے اوپر پابندی لگا دی، وہ انڈیا میں اب نہیں رہ سکتے۔ اب یہ بھی ایک جاننے کی چیز ہے کہ مودی سرکار نے ڈاکٹر ذاکر نائک کے اوپر پابندی کیوں لگائی ہے۔ کیا وہ کسی جہادی تنظیم کی سربراہی کر رہے تھے؟ کیا وہ وہاں پر کسی کی جائیدادیں غصب کر رہے تھے؟ نہیں، بلکہ وہ دلیل کی بنیاد پر، علم کی بنیاد پر، علم کی قوت کے ذریعے سے لوگوں کو مسلمان کر رہے تھے اور اسلام کا نام روشن کر رہے تھے۔ سوچی سمجھی پلاننگ کے تحت بہرحال کچھ شر پسند لوگ ایک جگہ پہ پکڑے گئے، انہوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا نام لے لیا، ڈاکٹر ذاکر نائک کے اوپر پابندی لگا دی گئی، وہ ملیشیا میں پناہ لے لی اور وہ ملیشیا کے اندر مقیم ہیں۔ بہرحال اللہ رب العزت ان کی خدمت کو قبول کرے۔ ہم سب مسلمان جس اعتبار سے دینی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، ہم سب کی دینی خدمت کو قبول فرمائے۔ تو مسلمان ہمارے جو لوگ ڈاکٹر ذاکر نائک کو جو ہمارے لیے بطور مہمان بن کے آ رہے ہیں، پاکستان آ رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں اگر ان کے بیانات کو سنا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ میری سب سے زیادہ محبت کی وابستگی جو ہے وہ پاکستان سے جڑی ہوئی ہے اور کسی ملک سے نہیں جڑی ہوئی۔ تو پاکستانی عوام، پاکستانی علماء جو ہیں وہی چیلنج کر رہے ہیں۔ پاکستانی عوام ڈاکٹر ذاکر نائک کو تو ویلکم کر رہی ہے اور وہ انہیں موسٹ ویلکم اور خوش آمدید کہہ رہی ہے، اور یہ کہنا بھی بنتا ہے اور ہمارا حق بھی ہے، کیونکہ وہ ہمارے مہمان ہیں۔ تو بہرحال ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب پاکستان میں آئیں، ان کا جو بھی شیڈول ہو، کراچی میں بھی جلسہ کریں گے، لاہور میں بھی جلسہ کریں گے، اسلام آباد میں بھی جلسہ کریں گے، جہاں جہاں پہ حکومت انہیں اجازت دے گی وہ اپنا ایک جلسہ کریں گے، اسلام سمجھائیں گے لوگوں کو اسلام کے ذریعے سے، کیونکہ ممکن ہے کہ پاکستان میں رہنے والے قادیانی، پاکستان میں رہنے والے عیسائی، پاکستان میں رہنے والے ہندو، جو بھی غیر مسلم اقلیتیں ہیں، سکھ برادری ہے، وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی سپیچ سن کے، ان کا بیان سن کے، ان کی دلائل سن کے، قرآن پاک کی اور اسلام کے ذریعے اسلام کی جو وضاحت وہ بیان کرتے ہیں وہ سن کے اللہ ان لوگوں کو بھی اسلام کی توفیق دے دے۔ اللہ رب العزت تمام غیر مسلموں کو اسلام کی توفیق عطا فرمائے اور مسلمانوں کو سچا پکا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ خوش رہیں، سلامت رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔